الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من كفر بالله من بعد إيمانه ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب أليم. محترم حاضرین، ہماری گفتگو جاری ہے کہ کسی معین اور خاص شخصیت کی جانب سے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، اگر کسی قول اور فعل کے ارتکاب کے تناظر میں ہمیں یہ دکھائی دیتا ہے کہ وہ کفر کر رہا ہے، لیکن اس شخص کو کافر کہنے سے کچھ چیزیں مانع اور رکاوٹ بنتی ہے. ان میں سے ایک چیز جو ہماری ادھوری گفتگو تھی، تاویل ہے. یعنی کسی شبہے کی بنیاد پر کوئی واقعی معقول وجہ ہے جس سے اسے صحیح دلیل کو سمجھنے میں، صحیح معنی کو جاننے میں، اور جو فعل یا قول وہ اختیار کر رہا ہے کفریہ، اس کے سلسلے میں اگر اس کے سامنے کوئی ایسا شبہہ موجود ہے جس کی بنیاد پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس کے فہم میں، سمجھنے میں کوتاہی ہو رہی ہے، ایسی صورت میں اسے کافر قرار نہیں دیا جائے گا جب تک کہ اس کی غلطی کو واضح کر کے دلیل کو اس کے سامنے پیش نہ کر دیا جائے اور اس کے غلط استنباط پر اس کو آگاہ نہ کر دیا جائے. چنانچہ صاحب کتاب علامہ نورستانی حفظہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو شخص تعویل کرنے والا ہو، تعویل کرتے ہوئے وہ کفر میں واقع ہو گیا ہو، لیکن اس کے کفر میں واقع ہونے کی وجہ کوئی ایسا شبہہ ہے جو اس کو درپیش ہوا اور اس بنیاد پر وہ تعویل میں پڑ گیا، تو ایسا شخص کافر قرار نہیں دیا جائے گا یہاں تک کہ اس کی خطا اور غلطی کو واضح کیا جائے گا اور مسئلے کے بارے میں اس کے شبہے کا ازالہ کر دیا جائے گا. اور یہ ان جیسے لوگوں کے بارے میں بھی اس بات کا انطباق ہوگا جو اہل بدعت ہیں، خوارج میں سے، جہمیہ میں سے، معتزلہ اور ان کے علاوہ دوسرے. خوارج، آپ آگے ہم جانیں گے کہ یہ خوارج کا وہ طبقہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد احادیث ان کے بارے میں وارد ہے صحیحین اور سنن مسانید وغیرہ میں، جس میں آپ نے ان کے بارے میں واضح طور سے فرمایا کہ یہ دین سے اس طرح نکل جائیں گے جیسے تیر شکار کو لگنے کے بعد اسے پھاڑ کر شکار سے باہر نکل جاتا ہے. اسلام میں آئے، شکار کے اندر تیر گھسا اور پھر نکل گیا، یہ اسلام میں آئے اور نکل گئے. حدیثوں میں یہاں تک وضاحت کی گئی ہے کہ اگر آپ اس تیر کے پھل کو دیکھیں، تیر کی نچلے حصے کو دیکھیں، درمیانی حصے کو دیکھیں، کہیں بھی خون کا نشان نہیں ہوگا. روایت میں یہ بھی ہے کہ جسم کے خون سے زیادہ تیزی سے وہ گھس کر باہر نکل گیا. ایسے ہی یہ خارجیوں کا معاملہ ہے کہ دین میں داخل ہو کر اسلام سے نکل گئے اور ان پر دین اسلام کا کوئی نشان باقی نہیں رہا اور آپ نے انہیں قتل کرنے کا حکم دیا. یہ عمومی طور سے ہے، آگے ہم پڑھیں گے اور کل انشاءاللہ شبہات کے فتنے میں ہم خوارج کے سلسلے میں گفتگو کا آغاز کریں گے، جہاں ان سے متعلق کچھ تفصیلی بات ہوگی. یہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ خوارج کا بھی معاملہ، اور وہاں آپ یہ بھی جانیں گے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو کافر قرار نہیں دیا متعین طور پر، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں موجود ہیں کہ وہ دین سے اس طرح نکل جائیں گے جیسے تیر شکار کو پھاڑ کر اس سے نکل جاتا ہے. لیکن حضرت علی نے کہا کہ یہ انہوں نے ہم پر بغاوت کی، اسلام کی طرف بھاگ کر اسلام سے نکل گئے، اسلام کی طرف بھاگنا چاہتے تھے، جہنم سے بچنا چاہتے تھے، لیکن بغاوت کر بیٹھے. تو معین طور پر انہوں نے کافر نہیں کہا، لیکن عمومی طور پر ان کا عمل، ان کا عقیدہ، ان کی روش جو تھی وہ کفر کی تھی. بڑی اہمیت کی حامل اور نازک بحث ہے، اور آج بڑے بڑے
وہ مدعیان علم اور دانش اس میں غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں، مسئلے کو نہ سمجھ کر ایک قسم کی فوضویت اور مسلمان نئی نسل کے مسلمان نوجوانوں میں ایک بے دینی کو ہوا دے رہے ہیں، جذباتیت کو ہوا دے رہے ہیں، جس کا نتیجہ انتہائی بھیانک ہے جو ہم آگے جانیں گے۔ چنانچہ یہ کہہ رہے ہیں کہ خوارج جہمیہ جو اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا انکار کرتے ہیں اور ان کے اثرات ہیں اسلام سے چاہے آج نہ پائے جاتے ہوں، لیکن ان کی فکر جہمیت جو ہے وہ آج بہت سارے مسلمانوں کے یہاں پائی جاتی ہے، خاص طور سے اہل تصوف اور اہل عقل پرستوں کے یہاں۔ معتزلہ جو عقلیت کو نقل پر ترجیح دیتے تھے اور اسی بنیاد پر عقائد کے بارے میں ان کے اندر کئی گمراہیاں آئی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ قرآن کو کلام اللہ نہیں کہتے، قرآن کو اللہ کی مخلوق کہتے تھے، اور حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اور بہت سارے اہل سنت کے ائمہ اور بڑے کبار علماء ائمہ اس میں جو ہے اس معاملے میں جو ہے ابتلا و آزمائش کا شکار ہوئے۔ امام احمد کو گرفتار کیا گیا، کوڑے مارے گئے اور پھر اسی تکلیف میں بعد میں ان کی شہادت یا وفات ہوئی۔ تو یہ کفر کی بات ہے، اللہ کے کلام کو اللہ کی مخلوق کہنا۔ کلام اللہ کی صفت ہے اور مخلوق اللہ تبارک و تعالیٰ کے فعل سے پیدا کیے ہوئے۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ ہم مخلوق ہیں، ہم جب پیدا کیے گئے اس وقت سے وجود میں، اس سے پہلے نہیں تھے، اور جو اللہ کی صفت ہے وہ ہمیشہ سے ہے، جیسے اللہ کی ذات ہمیشہ سے ہے۔ تو اب کوئی اگر اللہ کی کسی صفت کو مخلوق کہتا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ وہ پہلے نہیں تھی، بعد میں وجود پائی، یعنی اللہ کے کا کلام پہلے نہیں تھا، کلام کی صفت پہلے نہیں تھی، بعد میں آ گئی۔ تو یہ کوئی چھوٹا موٹا مسئلہ نہیں ہے، ہمیں وہ چیز عجیب لگتی ہے بظاہر، لیکن اس کے اثرات ہمارے عقائد اور توحید پر پڑتے ہیں۔ اور اللہ کی کسی صفت کا جو قرآن و حدیث سے ثبوت موجود ہے اس کا انکار کرنا وضاحت صراحتاً تمام علماء اہل سنت والجماعت کا کتاب و سنت کی دلیلوں کی بنیاد پر اتفاق ہے کہ وہ کفر ہے۔ لیکن کہہ رہے ہیں یہ معتزلہ کرتے تھے، ہم ان کو بالتعیین، ہم یہ تو کہتے ہیں اللہ کی صفات کا انکار کرنا کفر ہے، لیکن جہمیہ معتزلہ وہی کام کرتے ہیں، ہم ان کو بالتعیین یہ نہیں کہتے کہ یہ سب کے سب کافر ہو گئے۔ اچھی طرح سمجھیں تو فإن أعيانهم کہہ رہے ہیں صاحب کتاب کے یہ اہل بدعت جہمیہ، خوارج، معتزلہ اور ان کے علاوہ جو دوسرے اہل بدعت ہیں، ان کو اس لیے کہ ان کے اعیان یعنی متعینہ شخصیات، ان کی شخصیت کافر قرار نہیں دیے جائیں گے۔ کیوں؟ لوجود الشبہۃ المانعۃ لهم من قبول الحق، قبول حق کے سلسلے میں کسی رکاوٹ بننے والے شبہے کے موجود ہونے کی وجہ سے، یعنی کوئی ایسا شبہ موجود ہے جس کی بنیاد پر وہ حق کو قبول نہیں کر رہے ہیں، اس بنیاد پر ان کی خاص شخصیت کو ہم کافر نہیں کہیں گے۔ کہہ رہے ہیں آگے فَإِنَّ الْخَوَارِجَ اسْتَبَاحُوا دِمَاءَ الْمُسْلِمِينَ ظَنًّا مِّنْهُمْ أَنَّهُمْ كُفَّارٌ لِارْتِكَابِهِمُ الذُّنُوبِ، جیسے مثال دے رہے ہیں کہ کیونکہ خوارج انہوں نے مسلمانوں کے خون کو مباح کر سمجھ لیا، جائز مان لیا کہ ان کو قتل کیا جا سکتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کئی صحابہ کو قتل کیا۔ آج جیسے آج کے دور کے خوارج بہت سارے مسلمانوں پر جو ہے گولیاں چلا دیتے ہیں، مرتد کا حکم لگا دیتے ہیں، دھماکے کرتے ہیں، مسجدوں تک میں دھماکے کر دیتے ہیں۔ یہ کافر ماننے کا اس غلط عقیدے کے نتائج ہیں جو بہت ہی سنگین ہیں۔ اسلام اس سے بری ہے، اسلام کی تعلیمات اس کی اجازت نہیں دیتی، اور جو لوگ ایسا کہہ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، وہ شبہات کی بنیاد پر غلط فہمیوں کا شکار ہے۔ چنانچہ یہ کہہ رہے ہیں کہ خوارج نے مسلمانوں کے خون کو جائز بنا لیا اپنے اس گمان اور غلط فہمی کی وجہ سے کہ یہ مسلمان کافر ہو گئے۔ کیوں؟ کس لیے کافر ہو گئے؟ اس لیے کہ انہوں نے گناہوں کا ارتکاب کیا۔ اس سے پہلے بار بار یہ بات گزری کہ خوارج کا عقیدہ یہ ہے کہ اگر کوئی مسلمان گناہ کبیرہ کا ارتکاب کر لیتا ہے تو وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، کافر بن جاتا ہے۔ جیسے ایک مسلمان نے جھوٹ بولا، گناہ کبیرہ کیا، اسلام سے خارج۔ یہ ان کا عقیدہ تھا، اور اس عقیدے کی بنیاد پر چونکہ بہت سارے گناہوں کے بارے میں قرآن و حدیث میں یہ آیا ہے کہ جو ایسا گناہ کرے گا اس نے کفر کیا، یا وہ جنت میں نہیں جائے گا، یا وہ جہنم میں جائے گا، اس قسم کے الفاظ کی بنیاد پر انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ اس گناہ کا ارتکاب کرنے کی وجہ سے آدمی کافر ہو جاتا ہے۔ تبھی تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس نے کفر کیا، وہ جہنم میں جائے گا، وہ جو ہے جنت میں نہیں جائے گا۔ لا يدخل الجنت نمام
جنت میں چغل خور نہیں جائے گا، لا يدخل الجنت قاطع، رشتہ کاٹنے والا جنت میں نہیں جائے گا. تو انہوں نے سمجھا کہ جب رشتہ کاٹنے والا اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ جنت میں نہیں جائے گا، اس کا مطلب کافر ہو گیا. تو اہل سنت والجماعت یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ گناہوں کے ارتکاب سے کفر کا عقیدہ ان کی غلط فہمی ہے. اسی طرح سے جہمیہ اور معتزلہ، ان لوگوں نے اللہ عز و جل کی صفات کا انکار کیا. کیوں کیا؟ بشبہۃ عرضت لہم فی ذالک، ایک شبہے کی وجہ سے جو ان کو درپیش ہوا. اور وہ کیا ہے؟ کیوں ان لوگوں نے انکار کیا؟ ان کے دماغ میں کیا شبہ آیا؟ وہ یہ وَيَظَنُّهُمْ أَنَّ ذَلِكَ يُنَافِي تَنزِيهَ اللَّهِ تَعَالَى، ان کا یہ خیال اور گمان، غلط فہمی کہ اللہ کے اسماء اور صفات کا اثبات کرنا، اسے ماننا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تنزیہ اور اس کی پاکیزگی اور پاکی کے خلاف ہے. جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے لیس کمثلہ شیء وہو السمیع العلیم، سمیع البصیر، اللہ کے مثل کوئی چیز ہے ہی نہیں اور وہ سننے والا، دیکھنے والا ہے. لم یکن لہ کفوا احد هل تجد لہ سمیعا. ہاں، یہ مختلف آیتیں ہیں جو یہ بیان کرتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی نظیر، کوئی مثیل، کوئی کفو، کوئی ہمسر، اس کی کوئی مثال ہے ہی نہیں. اب جب اس کی کوئی مثال نہیں ہے، اب ہم اللہ کو کہیں کہ وہ سننے والا ہے، سمیع ہے، تو ان کو ایسا لگا کہ سننے والا بولنے میں سمیع، بصیر، ہاں، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کا وجہ، ید، جو قرآن و حدیث میں ثابت ہے، ان چیزوں کو ماننے میں اللہ تعالیٰ کو مخلوق سے تشبیہ دینے کا معنی پیدا ہو جاتا ہے. ان کا یہ خیال ہوا. یہ ٹھیک وہی عقیدہ جو ہندوؤں نے اختیار کیا کہ اگر مالک کو، خالق کو ہم انسانوں کے لیے کی طرح کوئی لفظ استعمال کرتے ہیں تو اس میں تجسم، تشبہ کا خیال آ جاتا ہے. تجسم یعنی جسمیت، اس کا ہم جسم مان رہے ہیں. تشبہ یعنی مشابہت دے رہے ہیں. اسی لیے مولانا آزاد نے لکھا کہ ہندو دھرم کے لوگوں نے جب انکار صفات اور تنزیہ کا عقیدہ اختیار کیا، تنزیہ کا عقیدے میں شدت اور غلو کی، تو صفات کا بالکلیہ انکار کر دیا. اتنی شدت اختیار کی کہ انہوں نے پرماتما جو وہ کہتے ہیں کے لیے لفظ وہ کا استعمال بھی ناجائز قرار دے دیا کہ وہ بھی نہیں کہہ سکتے. کیونکہ اگر آپ جیسے ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں نا وہ انسان، وہ آدمی، تو ایسے وہ اللہ کے لیے نہیں کہہ سکتے، کیونکہ وہ کہنے سے انسانوں کی مشابہت کا خیال پیدا ہوتا ہے، اس لیے وہ بھی نہیں کہتے. مولانا آزاد نے کہا لیکن ان کا یہ عقیدہ فطرت کے خلاف تھا. ایک انسان اگر اپنے مالک خالق کو مانتا ہے تو اس کی معرفت کا اس کی معرفت حاصل کرنا، اس کو جاننا فطری تقاضے کے طور پر اس کے دل میں موجود ہوتا ہے. لہذا اس کی جستجو کی اور طلب اس بارے میں جب سرگرداں ہوئی اور عوام نے ان لوگوں سے جنہوں نے یہ غلط عقیدہ تراشا تھا، ان سے جب اللہ اور پرماتما کے بارے میں مختلف صفات یا اس کی معرفت جاننا چاہی، تو ان لوگوں کو جب لگا کہ ہم ان کو سمجھا نہیں سکتے تو کہا تم کو جیسی سمجھ میں آتی ہے ویسے مان لو. چنانچہ رد عمل میں ان لوگوں نے شرک کی سب سے گھناؤنی شکل یعنی مورتیاں بنا کر اس کی پوجا پاٹ شروع کر دی. انکار صفات کے رد عمل میں، بقول مولانا آزاد، انکار صفات کے رد عمل میں شرک کی سب سے بری شکل مورتی پوجا دنیا میں پیدا ہوئی. ان کا کہنا یہ ہے، مطلب یہ کہ صفات کا اور اللہ کے ناموں کا جاننا انسان کی ضرورت ہے، فطرت ہے، توحید کے تقاضے کی تکمیل ہے، اللہ کی عظمت و کبریائی کے تکمیل کا ایک حصہ ہے. ہم وہ اسماء و صفات کے باب میں پڑھیں گے. لیکن انہوں نے سمجھا، ہندوؤں کی طرح، ہندو علماء کی طرح یہ سمجھا جہمیہ نے، جہم ابن صفوان اور اس کے متبعین نے، کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کو مانیں گے تو اس کا تقاضا یہ ہوگا کہ ہم اس کا نہ مانا یہ ہوگا کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو مخلوق کے جیسا بنا رہے ہیں، مخلوق کے جیسا مان رہے ہیں. چنانچہ ان کے دل میں یہ بات آئی. دیکھیے اگر یہ بات ہے تو ان کی نیت اچھی ہے، نیت اچھی تھی کہ اللہ کو ہم مخلوق کی طرح اور مخلوق کو اللہ کی طرح نہ مانیں، اس لیے کہ اللہ نے کہا ہے لیس کمثلہ شیء. تو یہ اس بنیاد پر ان کے دماغ میں بیٹھا کہ اثبات صفات سے اثبات مشابہت لازم آتی ہے، اللہ تعالیٰ کی تشبیہ لازم آتی ہے مخلوق سے. اس لیے اس شبہے کی بنیاد پر انہوں نے اللہ کے ناموں کا، ان کی صفات کا انکار کیا. فلہذہ الشبہۃ فی التأویل لا یکفر اعیان. چنانچہ تعویل کے اس شبہے کی وجہ سے ان کی عینی متعین شخصیتوں کو ہم کافر نہیں کہیں گے. یہ کہیں گے کہ جو اسماء و صفات کا انکار کرتا ہے وہ کافر ہو جائے گا،
اور ہم کیا کہیں گے؟ قرآن حدیث کہتی ہے وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَانِ، کفار مکہ اللہ کو مانتے تھے رحمان کے نام پر، انہوں نے کہا کہ نہیں رحمان ہم نہیں مانتے، تو قرآن نے کہا یکفرون بالرحمان کہ یہ رحمان کا انکار کرتے ہیں، اللہ کو مانتے تھے رحمان نام کا انکار کیا تو اس کو اللہ نے کفر سے تعبیر کیا۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ قرآن حدیث سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کا اگر کوئی نام اور اللہ کی کوئی صفت ثابت ہے تو اس کا انکار کفر ہے۔ یہ میں نے ایک دلیل دی، ایسی بہت سی دلیلیں ہیں، اور یہ آپ اس سلسلے میں پوری موٹی موٹی کتابیں پائیں گے۔ اہل علم نے زبردست کتابیں لکھی ہیں، بھرپور لکھی ہیں۔ ہمارے اسلاف نے اس سلسلے میں بہت کچھ لکھا اور مخالفین کا انتہائی زبردست ہر ناحیے سے رد کیا، کوئی گوشہ چھوڑا نہیں ہے، رد کیا ان کا جو ان کی غلطیوں کو اجاگر کیا۔ لیکن آپ دیکھیے کہ کتنی باریک بات، سرسری طور سے میں 2 منٹ میں یہاں گزر سکتا ہوں، لیکن میں اس بات کو جو وضاحت کر رہا ہوں سمجھانے کے لیے کہ لوگ اس کو ہمارے یہاں بحث کرتے نہیں ہیں، یا اس کو بہت جو انتہائی ضروری بحث ہے اس کو انتہائی غیر ضروری سمجھتے ہیں۔ ہاں، بہت سارے لوگوں کو ان سے دلچسپی ہی نہیں ہے، جبکہ یہ ہمارے دین اور عقیدے کی بنیادوں میں سے ایک ستون ہے، ایک بنیاد ہے۔ ہاں، اللہ کے اسماء و صفات پر ایمان۔ بہرحال ان لوگوں نے جو انکار کیا تو اس بنیاد پر کہ یہ شبہ لازم، میں یہاں ایک جملے میں کہوں کہ ان کا یہ خیال درست نہیں ہے۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء و صفات کو جیسے قرآن اور حدیث میں آئی ہیں ویسے ہی مانتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں کے بارے میں قرآن حدیث نے جو بیان کیا اس کو ویسے ہی مانتے ہوئے نہ اس کی تشبیہ بیان کرتے ہیں، نہ اس کی کیفیت بیان کرتے ہیں، نہ اس کی مثال دیتے ہیں، نہ اس کی تعویل کرتے ہیں، نہ اس کا انکار کرتے ہیں۔ من غیر تشبیہ ولا تمثیل ولا تکییف ولا تشبیہ، اس طرح کے جملے تعبیرات آپ کو عقیدے کی کتابوں میں ملیں گی۔ اور یہ جو تعبیر بیان کر رہے ہیں یہ قرآن نے کہا، سلف کا عقیدہ ہے، صحابہ کا عقیدہ ہے۔ حضرت امام مالک رحمہ اللہ نے جب الرحمن علی العرش استویٰ والی آیت کا ذکر کیا اپنی مجلس میں شاگردوں کے سامنے، تو ایک صاحب نے پوچھ لیا کہ کیف الاستواء، استواء اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، مستوی ہے، کیسے مستوی ہے؟ تو امام مالک نے جو جواب دیا وہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ اور دستور کی حیثیت رکھتا ہے، اور یہ امام مالک کا جو جواب ہے بعض صحابہ سے بھی نقل کیا جاتا ہے، جیسے حضرت ابن عباس وغیرہ سے۔ حضرت امام مالک نے کہا الاستواء معلوم، استواء معلوم ہے کہ اللہ مستوی ہے، قرآن نے ہم کو بتایا، ہمیں معلوم ہے۔ والکیف مجہول، کیسے، کیفیت کیسے یہ نامعلوم ہے۔ استواء قرآن نے بتایا، ہمیں معلوم ہے، کیسے یہ نہیں معلوم ہے، کیونکہ اللہ کے جیسا کوئی ہے نہیں، اس لیے کیفیت ہم سمجھ نہیں سکتے۔ والسؤال عنہ بدعہ، اس سے متعلق سوال کرنا، کھود کرید کرنا بدعت ہے۔ والایمان بہ واجب، اور اس پر ایمان رکھنا واجب ہے۔ یہ 4 جملے امام مالک نے بیان کیا، اور اس کے بعد اس شخص نے جو سوال کیا تو اس سے کہا کہ تم میری مجلس سے نکل جاؤ۔ بدعتیوں کو وہ اپنی مجلس میں بیٹھنے نہیں دیتے۔ ہم لوگوں کو شعور نہیں ہے دین کا، دین کے سلسلے میں غیرت نہیں ہے کہ اہل بدعت کا تعاون کرنا کتنا برا ہے، اسلام کو کمزور کرنے کے مترادف ہوتا ہے۔ خیر، تو حضرت امام مالک کا یہ جملہ یاد رکھیے قاعدے کے طور پر، قرآن حدیث میں جتنی بھی اللہ کے نام اور جتنی صفات آئی ہیں سب کے بارے میں ہمارا یہی کہنا ہے کہ جو قرآن حدیث کہہ رہا ہے وہ ثابت ہے، معلوم ہے، اس کی کیفیت اور تفصیل، نوعیت ہمیں نامعلوم ہے، اس پر ایمان لانا واجب ہے، اور اس کے بارے میں کھود کرید کرنا بدعت ہے، کیونکہ ہماری عقل اور عقل کا دائرے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی غیب کی صفات جو ہے باہر ہے۔ وہ ہم پھر کسی موقع پر گفتگو کریں گے، ہماری اصل بحث اسماء و صفات فی الحال نہیں ہے۔ چنانچہ انہوں نے ذکر کیا کہ جو لوگ اسماء و صفات کا انکار کرتے ہیں، اگرچہ اللہ کے اسماء و صفات کا انکار کرنا کفر ہے، لیکن جہمیہ معتزلہ کو بالاعیان متعین شخصیتوں کے ساتھ ہم کافر نہیں کہتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے سامنے ایک شبہ ہے جس کی بنیاد پر وہ اس راستے پر چل دیے۔ فلہذا الشبہۃ فی التأویل لا یکفر اعیانہم، چنانچہ اس تعویل میں اس شبہے کی بنیاد پر ان کی اعیان کو، یعنی ان کی متعین شخصیات کو کافر قرار نہیں دیا جاتا۔ حضرت فإن علی ابن ابی طالب، یہ دیکھیے جو میں نے ابھی شروع میں بیان کیا وہ اسی کتاب میں موجود ہے۔ فإن علی ابن ابی طالب لم یکفر الخوارج،
غور کیجیے، صحابہ کرام کے علم، ان کے علم کی گہرائی، عقیدے کی فہم، بات کا کوئی شخص وہاں پہنچ نہیں سکتا. وہ جڑیں جانتے تھے، ہم پتیوں میں پریشان رہتے ہیں. کہتے ہیں کہ حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خوارج کو کفار نہیں قرار دیا. ہاں، لم یکفر الخوارج، انہوں نے خوارج کو کافر قرار نہیں دیا. بل قال، بلکہ حضرت علی نے کیا کہا؟ اخواننا بغوا علینا، یہ ہمارے اخوان یعنی بھائی ہیں جنہوں نے ہم پر بغاوت کی، سرکشی کی. وقال، اور جب ان سے یہ کہا گیا کہ لما قیل له انہم کفار، جب ان سے یہ کہا گیا کہ یہ خوارج تو خارجی تو کافر ہیں، تو انہوں نے کہا، جواب دیا کہ من الکفر فروا، کہ کفر سے ہی وہ لوگ بھاگے ہیں. ان کی نیت کیا تھی؟ دیکھیے حضرت علی کیا کہہ رہے ہیں کہ ان کا مقصد کیا تھا، وہ کیوں یہ غلط روش اختیار کیے؟ کفر سے بھاگتے ہوئے. آگے وضاحت تھوڑی سی ہوگی. ان کا دعویٰ کیا تھا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حضرت امیر معاویہ کو، حضرت ابو موسیٰ اشعری، حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہم، اللہ ان تمام صحابہ سے راضی ہو، ان صحابہ کرام کو انہوں نے کافر کیوں کہا؟ قرآن کی دلیل سے استدلال کیا انہوں نے. جب حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ نے اپنی طرف سے ایک حکم مقرر کیا، ابو موسیٰ اشعری اور عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ، تو خوارج نے کہا، رے قرآن کہتا ہے ان الحکم الا للہ، حکم فیصلہ صرف اللہ کا ہے، اور آپ نے حکم بنا دیا انسان کو، لہذا آپ کافر ہو گئے. انہوں نے سمجھا ہی نہیں یہ تحکیم کس معنی میں ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا قول فیصل یا حکم ہونا کیا معنی رکھتا ہے. یہ حکم، ہم جو پنچایت میں کسی کو پنچ مقرر کرتے ہیں وہ حکم ہے. دو لوگوں کے جھگڑے میں ایک آدمی فیصل بنتا ہے وہ حکم ہے. ہاں، قرآن نے خود کہا تھا، ابن عباس یہی خارجیوں سے جب مناظرہ کرنے گئے تھے تو ان کے پوچھے کہ تمہارے سوالات کیا ہے بتاؤ، تم قرآن کو مانتے ہو نا؟ کہا ٹھیک ہے. کہا اگر تم جو شبہ میں مبتلا ہو قرآن سے جواب دوں تو کہا ہم قبول کریں گے. 3 اعتراض کیا، اس میں پہلا اعتراض یہی کیا تھا. تو حضرت ابن عباس نے ان کو جواب دیتے ہوئے کہا کہ ٹھیک ہے، یہ بتائیے کہ آپ کہہ رہے ہو کہ حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ان لوگوں نے حکم بنایا تو کفر کے مرتکب ہو گئے. اب یہ بتائیے کہ حکومت اور مسلمانوں کے نزاع کو جوڑنا، ختم کرنا، یہ زیادہ اہم ہے یا میاں بیوی کے جھگڑے کو نپٹانا یہ زیادہ اہم ہے؟ تو کہا کہ مسلمانوں کے آپس کے جھگڑے کو ختم کرنا اہم ہے. حضرت ابن عباس نے کہا کہ وہ اہم ہے، میاں بیوی کا معاملہ چھوٹا ہے اس سے بہت، لیکن قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ وَإِن کیا ہے وَإِن خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ. اگر میاں بیوی کے درمیان شقاق، علیحدگی کا خوف ہو تو تم اس کے گھر سے حکم من اہلہ، شوہر کے، مرد کے گھر سے ایک حکم کو منتخب کرو، اور عورت کے گھر سے اس کی طرف سے ایک حکم. حکم کا لفظ قرآن نے استعمال کیا، فبعثوا حکما من اہلہ وحکم. تو میاں بیوی کے جھگڑے کے نپٹانے کے لیے قرآن کہہ رہا ہے کہ حکم بنا سکتے ہیں آپ، اور آپ کہہ رہے ہو کہ حضرت علی جو ہے مسلمانوں کے جھگڑے کو نپٹانے کے لیے جو ہے حکم نہیں بنا سکتے، یہ کفر ہو گیا. تو اللہ نے تو میاں بیوی کے جھگڑے کے معاملے کو سلجھانے کے لیے حکم بنانے کی اجازت دی. اسی طریقے سے انہوں نے ایک اور آیت پیش کی کہ اگر کوئی حالت احرام میں کوئی حاجی شکار کر بیٹھے، یہ غلط ہے، اب اسے دم دینا ہوگا، تو کون سا دم کیا دے گا، وہ کون سا جانور؟ تو قرآن نے کہا کہ یحکم بہا، اس بات کا فیصلہ تم میں سے 2 عدل والے کریں گے. حکم 2 حکم ہوں گے جو فیصلہ کریں گے کہ فلاں جانور کیا ہے تو اس جانور کے مقابلے میں جو شکار کیا ہے اس جانور کو دم کے طور پر اس کو ذبح کرنا ہوگا. حضرت ابن عباس نے ان کے تینوں سوالوں کا جواب اس طرح سے جب قرآن مجید سے دیا، قرآن کی آیتوں سے دیا، تو خوارج جن سے مناظرہ کیا تھا 4000 خوارج نے توبہ کر لی تھی. 4000 خوارج نے. اسی سے لوگ استدلال کرتے ہیں کہ یہ خوارج کی، ہم انشاءاللہ شبہات کے فتنے میں پڑھیں گے، ان کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے کہ یہ علماء کی قدر نہیں کرتے، ان کے درمیان علماء نہیں ہوتے. یہ بغیر رسوخ فی علم کی گہرائی اور مسائل کی دقتوں کو نہ جان کر دین کے سلسلے میں فتوی بازی کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو میں بتا رہا ہوں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں اشارے موجود ہیں. صحابہ اس کو کہتے تھے حدثاء الاسنان، کیا ہے؟ سفہاء الاحلام.
ہاں قرآن بخاری مسلم کی حدیثوں میں خوارج کے بارے میں کہا گیا کہ یہ کم عمر کے لوگ اور بیوقوف لوگ ہیں، ناسمجھ لوگ، ناپختہ لوگ، ہاں اہل ایمان کو، اہل اسلام کو قتل کریں گے، اہل اوثان بت پرستوں کو چھوڑیں گے. یہ ان کی علامتیں بیان کی گئی. تو اب آپ غور کیجئے کہ ان کی غلط فہمی تھی. حضرت ابن عباس نے جب انہیں سمجھایا تو یہ توبہ کر لیے. اس کا مطلب ان کی نیت ٹھیک تھی، جو توبہ کر لیے وہ حق کو قبول کرنے کا مادہ رکھتے تھے، تبھی تو توبہ کیا. ہاں چنانچہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت علی نے بھی ان سے کہا کہ یہ لوگ کفر سے بھاگے ہیں. وقد وافقہ الصحابۃ علی ذلک. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جو بات کہی تو صحابہ نے آپ کی اس بات پر موافقت کی. فصار اجماعاً، چنانچہ یہ بات تمام صحابہ کا اس بات پر متفق ہونا یہ ان کا اجماع ہو گیا. ہاں وہذا مع ما ورد. اب صحابہ یہ اجماع کر رہے ہیں جبکہ حدیث میں وارد ہے، جو حدیثیں ان خوارج کی صفت بیان کرتی ہے کہ بأنہم یمرقون من الاسلام مروق السہم من الرمیہ، کہ یہ لوگ اسلام سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر شکار کو پھاڑ کر آر پار نکل جاتا ہے. شکار کو لگا اور نکل گئے، یہ اسلام میں آئے اور نکل گئے. حدیث رسول یہ موجود ہے اور تمام صحابہ اس بات پر اتفاق کر رہے ہیں کہ خوارج کو ان کی خاص شخصیت کے ساتھ ہم کافر نہیں کہیں گے. ہاں جو خارجی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق وہ دین سے نکل جائیں گے. ہاں هذا فی التأویل لشبہۃ وقعت للمعول منعتهم. یہ تعویل کے بارے میں یہ ایسی یہ بات جو ہم بیان کر رہے ہیں، اب یہ ایک اور بھی بات دماغ میں رکھیں کہ یہ بات جو ہم نے بیان کی ہے یہ اس تعویل کے بارے میں جو کسی شبہے کی بنیاد پر وارد ہوئی. یہاں ان کی عبارت میں آگے بڑھنے سے پہلے شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ اور شیخ عبد الرحمن بن ناصر کی دو عبارت، یہ ایک التصرف فی التکفیر ایک کتاب ہی ہے، اور اس وقت عربی زبان میں بڑے بڑے علماء کی بڑی شاندار تفصیلات ہیں جو عالم اسلام میں مسلمانوں کے اندر جذباتیت، جہاد کے نام پر غلط فہمی پیدا کرتے ہوئے خود مسلمانوں کو قتل کرنے، اپنے مخالفین کو مارنے اور کافر قرار دینے، یہاں تک کہ بڑے بڑے علماء کو کافر قرار دینے اور ان کو مباح الدم قرار دینے کی جو ایک ریت چلی ہے گزشتہ 50 60 70 سال میں، ہاں اس کا مداوع کرنے کے لیے عالم عرب میں بہت کچھ لکھا گیا اور لکھا جا رہا ہے اور مدلل لکھا جا رہا ہے. انہی میں سے یہ ایک چھوٹا سا کتابچہ تھا. اس کے آگے پیچھے کی بحثیں بھی بڑی پیاری اور بڑی اہم ہیں، لیکن یہ موقع نہیں ہے. میں صرف انہوں نے التکفیر بالتاویل کے عنوان سے انہوں نے لمبی بحث کی جو 2 اقتباس شروعات کیے ہیں. میں اس اقتباس کا ترجمہ کرتا ہوں آپ کے سامنے کہ قال شیخ الاسلام ابن تیمیہ، شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ کرتے ہیں کہ ان المتأول الذي قصد متابعت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم لا یکفر. بڑی پیاری بات کہ تعویل کرنے والا شخص قرآن حدیث کی تعویل کر رہا ہے اور اس کی تعویل غلط ہے، انکار لازم آ رہا ہے، سچ کو رد کر رہا ہے. ہاں تو تعویل کرنے والا شخص جس کا مقصد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی متابعت اور اتباع ہو، اس کو کافر نہیں کیا کہا جائے گا. تعویل کر رہا ہے لیکن مقصد اللہ کے رسول کی اتباع ہے تو اسے کافر نہیں کہیں گے. بل ولا یفسق اذا اجتہد فاخطأ، بلکہ اس کو فاسق بھی قرار نہیں دیا جائے گا جب اس نے اجتہاد کیا اور خطا کر بیٹھا، اجتہاد کر کے خطا کر بیٹھا. وہذا مشہور عند الناس فی المسائل عملیہ. یہ بات لوگوں کے یہاں عملی مسائل میں تو مشہور ہے، اعمال میں اگر غلطی ہوتی ہے تو ہم کافر نہیں سمجھتے، یہ مشہور ہے. علامہ ابن تیمیہ کہہ رہے ہیں کہ عملی مسائل میں یہ لوگوں کے نزدیک، عوام کے نزدیک بھی، عام لوگوں کے نزدیک بھی بہت مشہور بات ہے کہ کسی گناہ کے ارتکاب پر اگر کوئی مسلمان غلطی کر رہا ہے تو ہم لوگ کافر نہیں کہتے. وَأَمَّا مسائل العقائد، رہے عقائد کے مسائل، وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ كَفَّرَ الْمُخْطِئِينَ فِيهَا، تو بہت سے لوگ یہ غلطی کرتے ہیں. یہ علامہ ابن تیمیہ کی یہ بات قابل توجہ ہے ذہن نشین رکھنے کے کہ عقائد کے معاملے میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ان مسائل میں خطا کرنے والوں کو کافر قرار دے دیتے ہیں. وَهَذَا الْقَوْلُ لَا يُعْرَفُ عَنْ أَحَدٍ مِّنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ. کہہ رہے ہیں لیکن یہ قول صحابہ اور تابعین میں سے کسی ایک آدمی سے بھی معلوم نہیں ہوتی، کسی ایک صحابی سے بھی، کسی ایک تابعی سے بھی معلوم نہیں ہے کہ اگر عقیدے کے باب میں کوئی مسلمان جس کا مقصد اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہو اور وہ خطا کر بیٹھے تو اسے کافر قرار نہیں دیا جائے گا بلکہ فاسق بھی نہیں. کہا یہ قول صحابہ اور تابعین میں سے
ہاں تابعین جو احسان کے ساتھ صحابہ کے طریقے پہ چلنے والے ہیں. ولا عن احد من ائمۃ المسلمین، اور مسلمانوں کے اماموں میں سے کسی ایک امام سے بھی یہ بات مروی نہیں ہے، منقول نہیں ہے. وانما ہوا فی الاصل من اقوال اہل البدع، یہ بات کہ کسی غلطی ہو جانے پر کافر قرار دینا، یہ دراصل اصل میں اہل بدعت کے اقوال میں سے ہے. یہی اہل بدعت کون؟ معتزلہ، خوارج، جو ارتکاب گناہ کے نتیجے میں انسان کو کافر قرار دیتے ہیں. نمبر 2، یہ یہاں شیخ الاسلام علامہ منہاج السنہ سے انہوں نے یہ قول نقل کیا. شیخ علامہ عبد الرحمن بن ناصر السعدی، بہت بڑے عالم، سعودی عرب کے ماضی قریب کے گزرے ہیں. تفسیر سعدی کے نام سے ابھی ان کی تفسیر کا ترجمہ بھی ہوا، بڑی شاندار تفسیر ہے. ہاں وہ کہتے ہیں کہ ان المتأولین من اہل القبلہ، کہ اہل قبلہ یعنی جو مسلمان ہیں ان میں سے جو تعویل کرنے والے لوگ ہیں، ضلوا او اخطئوا فی فہم ما جاء بہ الکتاب والسنہ، کہہ رہے ہیں کہ قرآن اور حدیث میں جو کچھ وارد ہوا ہے اس کے کچھ معاملے میں اس کے سمجھنے کے سلسلے میں وہ گمراہی اور خطا کا شکار ہو گئے، گمراہ ہو گئے اور خطا کا ارتکاب کر بیٹھے. مع ایمانہم بالرسول صلی اللہ علیہ وسلم و اعتقادہم صدقہ فی کل ما قال، ان کے اس ایمان کے ساتھ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کے ساتھ میں، اور ان کے اس عقیدے کے ساتھ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بھی فرمایا ہے وہ سچ ہے، درست ہے، حق ہے، آپ کی ہر بات سچی ہے، یہ عقیدہ رکھتے ہیں، لیکن وہ گمراہ ہو گئے، کچھ باتوں کو سمجھنے میں خطا کر بیٹھے. وَأَنَّ مَا قَالَهُ كُلُّهُ حق، اور یہ عقیدہ بھی رکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا اور کہا وہ سب کا سب حق ہے. وَالْتَزَمُ ذَلِكَ، اور اس کا وہ التزام بھی کرتے ہیں، پابندی بھی کرتے ہیں، لَكِنَّهُمْ أَخْطَئُوا فِي بَعْضِ الْمَسَائِلِ الْخَبَرِيَّةِ أَوِ الْعَمَلِيَّةِ، لیکن انہوں نے بعض خبری یا عملی مسائل میں خطا کر بیٹھے، چوک گئے. خبر کی یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غیب سے متعلق کوئی خبر دی، ہاں ایمانیات کے بارے میں کوئی چیز بتائی، آخرت کے بارے میں، اللہ کی صفات کے بارے میں جو غیب ہے تو خبر دی، یا کوئی عمل کا حکم دیا تو عمل کے کسی معاملے میں یا خبر کے کسی معاملے میں ان سے خطا ہو گئی. ہاں فَهَؤُلَاءِ قَدْ دَلَّ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ عَلَىٰ عَدْمِ خُرُوجِهِم مِّنَ الدِّينِ، تو ایسے لوگ قرآن اور حدیث کی دلیلوں کی بنیاد پر، یعنی قرآن حدیث کی دلیل موجود ہے کہ وہ لوگ دین سے خارج نہیں ہوتے، ان کے دین سے خارج نہ ہونے پر قرآن اور حدیث کی دلیلیں موجود ہیں. وعدم الحکم لہم باحکام الکافرین، اور ان کے حق میں کافروں کا حکم نافذ جاری نہیں کیا جائے گا. واجمع الصحابہ رضی اللہ عنہم والتابعون ومن بعدهم ائمۃ السلف علی ذلک، اور تمام صحابہ اور ان کے بعد تابعین اور ان کے جو سلف کے جو معتبر ائمہ کرام ہیں وہ سب کے سب اس پر متفق ہیں، سب کا اس پر اجماع ہے. یہ الارشاد علی معرفت الاحکام. ہاں اس کے بعد انہوں نے ایک لمبا تکفیر کے باب میں ایک لمبا اقتباس نقل کیا. ہاں ہیئت و کبار العلماء، سعودی عرب کے جو کبار علماء کی کمیٹی ہے، بڑے بڑے علماء ممتاز، چھوٹے موٹے نہیں، ہاں تکفیر اور تفجیر، لوگوں کو کافر کرانے اور دنیا میں جو مختلف مقامات پر بم دھماکے اور یہ سب جو بعض مسلمان نام نہاد مسلمان کر رہے ہیں، ان کے تعلق سے، ان کی فکر کے تعلق سے جو ہے اس میں لمبا چوڑا فتویٰ نقل کیا ہے. ہاں کبھی اگر مجھے بہتر لگا، اس میں بڑی بعض باتیں بڑی زبردست اور مدلل ہیں، ہاں بہتر لگا تو انشاءاللہ شبہات کے فتنے کے ضمن میں انشاءاللہ اسے پیش کروں گا. چنانچہ میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ یہ تعویل والے باب میں مسئلہ واضح ہونے کے بعد ایک بات اور ذہن نشین کرنا ضروری ہے کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی آدمی کو اگر واقعی کوئی شبہ پیش آ رہا ہے اور اس بنیاد پہ تعویل کر رہا ہے تو ہم اسے کافر نہیں کہیں گے، لیکن یہ بات ہر تعویل کرنے والے کے بارے میں نہیں کہیں گے. وہی بات آگے واضح کی، یہ اس تعویل کے بارے میں ہے جو مؤول کو کسی شبہے کی وجہ سے پیش آ رہی ہے، کسی شبہے کی وجہ سے وہ تعویل کر رہا ہے اور وہ شبہ اسے حق کو قبول کرنے سے رکاوٹ بن رہا ہے. واقعی میں وہ اچھی نیت اور مقصد رکھتا ہے، سچا مسلمان ہے، لیکن حق کو قبول کرنے کے سلسلے میں اس کو کوئی غلط فہمی درپیش آ گئی. اس بنیاد پر اگر کوئی تعویل کر رہا ہے تو اس کے بارے میں ہم یہ بات کہہ رہے ہیں، ولا يلتحق بذلك من تستر بالتعویل وجحد ما هو معلوم من الدین بالضرورہ، لیکن اس شخص سے اس کو نہیں ملایا جائے گا
جو تعویل کی آڑ لیتا ہے، تستر بالتاویل، تعویل کو پردہ بناتا ہے، ہم اچھا ترجمہ کریں کہ تعویل کو آڑ بناتا ہے، اور جو دین سے ضرورتاً اور بداہتاً جو دین اور قرآن اور حدیث سے ثابت شدہ چیز ہے اس کا انکار کرنا چاہتا ہے، بالضرورہ یعنی بداہتاً، کھلے طور پہ. اب جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، زنا کا حرام ہونا، سود کا حرام ہونا، شراب کا حرام ہونا، رجم کا ثبوت، آخرت کا عذاب، قبر کا عذاب، یہ ایسی چیزیں ہیں جو بالکل صاف صاف دلیلوں سے واضح طور پر موجود ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نمازوں میں دعا کر رہے ہیں کہ اللہ میں عذاب قبر سے تیری پناہ چاہتا ہوں. اب کوئی کہتا ہے کہ میری عقل میں نہیں آتی، تو یہاں کوئی شبہ کی گنجائش ہے ہی نہیں. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بالکل صاف ہے، معتبر ہے، اور حق کے قبول کرنے کی بنیادوں پر ثابت شدہ ہے، اس کے انکار کی گنجائش نہیں ہے. روایت ضعیف ہوتی یا عذاب کا تذکرہ اشارتاً ہوتا، وضاحتاً نہیں ہوتا، صراحت نہیں ہوتا، اس کے اندر کوئی اغماض ہوتا، اور اس کے بالمقابل کوئی ایسی قرآن کی آیت اور دلیل ہوتی جس سے اس کے صحیح ہونے کے سلسلے میں شبہ کا امکان ہوتا، تب تو اس کی گنجائش تھی کہ ایسی تعویل کرنے والے کے تعلق سے ہم کفر کا کافر کہنے میں گریز کریں کہ جو ایسی تعویل کر رہا ہے اس کے پاس کچھ شبہ ہے، کچھ وجہ ہے. لیکن جب صاف صاف اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں، دعا مانگ رہے ہیں، سکھا رہے ہیں، تعوذوا باللہ من عذاب القبر، اللہ سے عذاب قبر سے اللہ کی پناہ میں آؤ. اب اس میں کوئی شبہ کی، کوئی تعویل کی گنجائش ہے؟ جو بالکل صاف ستھری بات ہے. یہ تو ایسی چیز ابلیس کی تعویل کی قبیل سے ہوگی. اللہ نے کہا آدم کو سجدہ کرو، حکم الہی تھا، بالکل کلیئر تھا کہ اللہ تعالیٰ براہ راست کہہ رہا ہے. اب وہاں عقل لگا رہا ہے، نہیں میں اس کو کیوں سجدہ کروں، میں تو اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، اسے مٹی سے پیدا کیا. اب یہ دیکھیے یہاں اللہ تعالیٰ کا حکم صاف ہونے کے بعد اپنا دماغ لگا کے تعویل کرنا اور حکم کو نہ ماننا، یہ رجیم اور کافر بنانے والا عمل ہے. لہذا صاحب کتاب نے یہ وضاحت کی کہ کوئی اس کو بہانہ نہ بنائے کہ اب قرآن اور حدیث سے ثابت شدہ کسی حکم کو اگر آپ رد کرنا چاہتے ہیں اور رد کرتے ہوئے کوئی بھی الٹی سیدھی تعویل بیان کر لیں جس کی کوئی گنجائش ہے ہی نہیں، تو ایسا مؤول اس کے لیے ہم کفر کے فتوے کو روکیں گے نہیں. کہہ رہے ہیں کہ تعویل الملاحدہ، جیسے ملحدین کی تعویل ما لا يمكن تأویلہ من الشرائع والمعاد الاخروی والجنت والنار، ایسی چیزوں کی جو تعویل بے دین لوگ، ملحد لوگ کرتے ہیں جس کی تعویل ممکن نہیں ہے شرائع یعنی احکامات میں سے، معاد یعنی معاد اخروی جو آخرت کے انجام اور معاد کے معاملات ہیں، جیسے جنت ہے، جہنم ہے. اگر کوئی اس کا انکار کرتا ہے جس کی تعویل کی گنجائش نہیں ہے، فہذا کفر لا شک فیہ، تو یہ کفر ہے، اس کا انکار کرنے والا کافر ہو جائے گا بالتعیین. اس میں کوئی شک نہیں. ایک آدمی اگر کہے کہ میں جنت اور جہنم کو نہیں مانتا تو بالتعیین وہ کفر کا ارتکاب، وہ خود کہہ رہا ہے کہ میں کافر ہوں. قرآن حدیث سے جو بالکل وضاحت سے ثابت ہے اس کا انکار کر رہا ہے. ومن وقع فی ذلک فهو کافر خارج من الاسلام، جو شخص ایسی چیز میں، ایسے انکار میں پڑ جائے گا تو وہ کافر ہے، اسلام سے خارج ہے. وانما الحدیث هنا فی الذی یقوم بشر، ہماری جو گفتگو ہے کہ کس آدمی کو بھی تعین ہم کافر قرار نہیں دیں گے، تو ہماری جو حدیث اور بات چیت ہے وہ یہاں پر اس شخص کے بارے میں ہے جو اسلام کے احکامات اور شریعت کے کاموں کو بجا لاتا ہے اور اس کا مقصد اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانا نہیں ہے. اس کا مقصد تکذیب الہی اور تکذیب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے. اپنی تعویل میں تعویل کر کے وہ اللہ اور رسول کا انکار نہیں کرنا چاہتا. جس بارے میں وہ حق کی مخالفت کر رہا ہے اس میں وہ خطا کی وجہ سے پڑھ رہا ہے، اللہ اور رسول کی مخالفت کرنے اور جھٹلانے کے لیے نہیں. تو ایسے شخص کے بارے میں ہماری بحث ہو رہی ہے. یہاں انہوں نے حوالہ دیا مجموع الفتاویٰ کا اور ایثار الحق علی الخلق، ان دو کتابوں کا حوالہ دیا کہ آپ اس کی طرف اس کی مزید تفصیل کا مطالعہ کر سکتے ہیں. آخری پیراگراف میں اس بحث کے کہتے ہیں صاحب شیخ کہ ولا یعنی عدم تکفیر من ھذا حالہ، اب ایسے شخص کو ہم کافر نہیں قرار دے رہے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جس کی یہ حالت ہو وہ خطا کار بھی نہیں ہے. اگر اجتہاد کر رہا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن بلا وجہ اگر وہ تعویل میں لگا ہوا ہے
یا سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہا ہے تو وہ خطا کر رہا ہے. تو ہم یہ نہیں کہتے کہ ایسا شخص جو ہے خطا بھی نہیں کر رہا ہے، وہ خطا کر رہا ہے. ولا انہ غیر مذنب، اور یہ بھی نہیں کہہ رہے ہیں کہ وہ گنہگار نہیں ہے. بعض حالتوں میں گنہگار نہیں ہوگا، بعض حالتوں میں گنہگار ہوگا. اگر تعویل کر رہا ہے اور اس کو کوئی شخص بتانا چاہ رہا ہے کہ آپ غلطی پر ہیں، تو اس کا کام یہ ہے کہ تحقیق کرے، معلوم کرے. اب ہمارے ہاں جو لوگ ایک مسلک اختیار کر رہے ہیں کہ ہم فلاں مولانا صاحب، فلاں امام، فلاں بزرگ، میں بھی کسی کا نام نہیں لینا چاہتا، ہاں، کسی کو بڑا مان لیا، اب اس کی مطابقت میں اس کے قول کو پکڑ کے بیٹھے ہیں. اب 10 جواب دے دیں آپ کہ ہمارے بڑے مولانا کو بخاری شریف کی کئی حدیثیں سمجھ میں نہیں آتی، ان کی عقل میں نہیں آتی، تو اب اس کو بھی نہیں سمجھ میں آ رہی ہے، یہ کہتا ہے عقل میں نہیں آتی. آپ 10 عقلی جواب دے دو، قرآن حدیث کی جواب دے دو، اس کے شبہات کا ازالہ کر دو. اس کے دماغ میں یہ کہ میرے بڑے مولانا کو نہیں سمجھ میں آیا تو میں کیسے سمجھوں؟ تو آپ کی سمجھ میں نہیں، اور آپ کی عقل ہے ہی کہاں؟ آپ تو اپنی عقل کسی کے حوالے کر کے بیٹھے ہیں. تو اب یہاں اس شخص کے بارے میں بھی بات ہو رہی ہے کہ اب اگر کسی بڑے عالم کی آپ مطابقت کا نام لے کر کہہ رہے ہیں کہ ان کا یہ کہنا ہے، لیکن اب یہ بتا دے کچھ دوسرے علماء دلائل کی روشنی میں یہ بتا دے کہ نہیں، ان سے غلطی ہو گئی، خطا ہو گئی، اور اس کے باوجود آپ اسی پر اڑے رہے ہو کہ وہ مولانا صاحب کو نہیں سمجھتا تھا کیا، تو یہ بہت بڑی غلطی ہے. تقلید کے نام پر، کسی کی عقیدت کے نام پر ہمارے یہاں ایسی بہت ساری غلطیاں پائی جاتی ہیں کہ ایک آدمی نے ایک آدمی کی طرف نسبت کر لی، اس کے دماغ میں اس کی شخصیت پسند آ گئی اور اس کو اس نے عقیدت کا مرکز و محور بنا لیا، تو اب حق کو اور کسی چیز کو قبول اور رد کرنے کے لیے وہ اسی شخصیت کو دیکھتا ہے. یہ بالکل غلط بات ہے. اگر کسی شخصیت کو بنیاد بنا کر حق اور باطل کا فیصلہ کرنا ہو تو سوائے رسول کے روئے زمین پر کائنات میں کوئی اور شخصیت نہیں ہے. اور جب رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب حضرت موسیٰ اور عیسیٰ کی بات کو بھی معیار نہیں بنایا جا سکتا کیونکہ ان کی شریعت منسوخ ہے. کتنا صاف ارشاد ہے کہ اگر موسیٰ علیہ السلام بھی اب زندہ ہو جائیں تو میری اتباع کے بغیر چارہ نہیں ہے. اور دلائل سے یہ بات بھی ثابت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو آسمان پر اٹھا لیے گئے، صاحب شریعت رسول ہیں، لیکن آخر وقت میں جب ان کا نزول ہوگا آسمان سے تو وہ چونکہ شریعت محمدیہ کے پیریڈ میں دنیا کے اندر آئیں گے، اس لیے شریعت محمدی پر عمل کریں گے، انجیل پر عمل نہیں کریں گے، قرآن کی شریعت پر عمل کریں گے. جب صاحب شریعت حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں گے تو کسی امام، کسی پیر صاحب، کسی بزرگ کی اتباع کی، تقلید کی گنجائش کہاں رہ جاتی ہے اللہ کے رسول کی حدیث کے سامنے؟ کتنی صاف بات ہے. لیکن بہت بڑے طبقے کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. ان کے دماغ میں بڑے بڑے علماء، بڑی بڑی شخصیات اور نہ جانے کیا کیا شبہ، یہ بہت بڑے شبہات ہیں، شبہات کے فتنے. خیر، ہم آگے بڑھتے ہیں بات کو ختم کرتے ہوئے کہ اگر کوئی شخص جو ہے یہ اس طرح کی روش اختیار کر رہا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اسے کافر اگر نہیں کہہ رہے ہیں تو وہ غلطی بھی نہیں کر رہا ہے، گنہگار بھی نہیں ہے. نہیں، غلطی کر رہا ہے. بل ہوا علی خطر عظیم من بدعتہ، بلکہ وہ شخص اپنی بدعت کے بہت بڑے خطرے میں مبتلا ہے. وذنبہ فی ذلک علی قدر بعدہ من الحق عن الحق، اور اس کا گناہ جتنا وہ حق سے دور ہوتا جائے گا اس اعتبار سے اس کے گناہ کا گویا رقبہ یا حیثیت ہوگی، اتنا بڑا گناہ ہوگا جتنا وہ حق سے دور ہوگا. وَإِعْرَاضِهِ عن وسائل معرفت الحق من الکتاب والسنہ التي امر المسلمون بالالزام بہما. کہہ رہے ہیں کہ اور اس کا گناہ اتنا بڑا ہوگا جتنا حق سے دور ہوگا، اور جتنا وہ قرآن اور حدیث کی تعلیم کو حاصل کرنے سے دور ہوگا، جس کو لازم سختی سے پکڑنے کا مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. اللہ کے رسول نے کہا کہ میں 2 چیزیں تمہارے درمیان چھوڑ جا رہا ہوں، جب تک ان کو مضبوط نہیں پکڑو گے، جب تک ان کو مضبوط پکڑے رہو گے گمراہی سے بچو گے. مطلب اگر چھوٹا تو گمراہی آئے گی. تو اس کا حکم اللہ اور رسول نے دیا ہے. اب آپ اور ہم اگر کسی مسئلے میں غلطی کر رہے ہیں، اختلاف ہو رہا ہے اور عقائد یا دین کی باتیں ہیں، تو اب جو لوگ دلیل بیان کر رہے ہیں ان کی طرف رجوع کرنا، قرآن حدیث کا حکم جاننے کی کوشش کرنا بہت ضروری ہے. خاص طور سے آپ کو اور ہم کو اگر کسی نے ٹوک دیا کہ آپ کا یہ مسئلہ صحیح نہیں ہے تو ہمیں تحقیق کرنا لازم ہے کہ وہ صحیح نہیں کہہ رہا ہے، دلیل کی بنیاد پہ کہہ رہا ہے تو ہم دیکھیں کہ کہیں قرآن حدیث کے ہم خلاف تو نہیں ہے. اللہ اور رسول نے ہم کو قرآن حدیث کو پکڑنے کا حکم دیا ہے، ہم اس کے خلاف جائیں گے تو گمراہ ہوں گے.
تو وہی کہہ رہے ہیں کہ اب قرآن حدیث کی دلیلوں سے وہ جتنا دور بھاگے گا، اعراض کرے گا، روگردانی برتے گا، اتنا بڑا گنہگار ہوگا. اسے چاہیے کہ تحقیق کرے، اس سے چھٹکارا نہیں ہے. کہہ رہے ہیں والأخذ بمضمونہما، اور قرآن حدیث کو ماننے، مضبوط پکڑنے، اور قرآن حدیث سے جو مضمون ثابت ہو رہا ہے اس کو اختیار کرنے کا مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے. اور جو شخص بھی کتنا بھی بڑا آدمی ہو، کتنا بڑا گروہ ہو، کتنی بڑی تعداد ہو، اگر ان دونوں کی مخالفت کوئی کر رہا ہے تو ان مخالفین سے آپ کٹ جائیں، ہٹ جائیں، اس کا حکم دیا گیا ہے. وَلِهَذَا يُذَمُّ أَهْلُ الْبِدْعِ وَالْانْحِرَافِ مِنَ الْخَوَارِجِ وَالْجَهْمِيَّةِ وَالْمُعْتَزِلَةِ وَالْقَدْرِيَّةِ وَغَيْرِهِمْ. اسی وجہ سے اہل بدعت جتنے بھی ہیں، اہل بدعت و انحراف، وہ چاہے خوارج ہوں، جہمیہ ہوں، معتزلہ ہوں، قدریہ ہوں اور دوسرے گمراہ فرقے ہوں، ان کی مذمت کی جاتی ہے، ان کی برائیاں بیان کی جاتی ہے. دیکھیے کیوں یہ آخری میں کیوں یہ بیان کیا کہ ہم انہیں کافر نہیں کہتے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کی برائی کو برائی نہ کہا جائے، ان کے غلط کو غلط نہ. ہمارے یہاں جو کچھ لوگ بولتے ہیں صاحب ایک ہو جاؤ، یہ کرو کہ نہ کرو، وہ کرو کہ نہ کرو، حق ہو کہ باطل ہو، سب ایک ہو جاؤ. ایک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ بدعت کو بدعت نہ بولیں، شرک کو شرک نہ بولیں، قرآن حدیث کی مخالفت پر خاموشی اختیار کر لیں، آنکھیں بند کر لیں. نہیں، ائمہ سلف، صحابہ، تابعین کا ابھی ہم نے موقف پڑھا. دیکھیے خوارج کو حضرت علی کہہ رہے ہیں کہ ہم کافر نہیں کہہ رہے ہیں، ہاں، لیکن حضرت علی نے ان کا قتل کیا، قتال کیا، جنگ کیا اور قتل کیا، تو غلطی کو غلطی اور غلط کو غلط کہا جائے گا. شرک، بدعت، خرافات اور مخالفت قرآن و حدیث کا رد کیا جائے گا، ورنہ دین محفوظ کہاں رہے گا؟ اللہ کے لیے دوستی، اللہ کے لیے دشمنی کا نشان کہاں باقی رہے گا؟ یہاں انہوں نے یہ تکفیر والی بحث کو، مطلب تعویل والی بحث کو ختم کیا بالکل اختصار کے ساتھ. نمبر 3 کہ کسی چیز کو، کسی کافی کفر کا ارتکاب کرنے والے کو کفر کرنے میں جو رکاوٹ بنتی ہے، بہت مختصر انہوں نے بھی ذکر کیا، اور آپ اور ہمارے لیے بھی وہ چیز کوئی نئی نہیں ہے. اکراہ یعنی زور زبردستی، کسی کو مجبور کرنا. اگر کسی کو مجبور کر کے اس سے کلمہ کفر بلوا لیا جائے، ہاں، تو ایسی صورت میں وہ جو ہے وہ کافر نہیں ہوتا. قرآن حدیث کے اصولوں کی روشنی میں یہ ایک امت مسلمہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انعام کیا ہے، جو سہولیات دی ہیں، اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جس چیز کو مجبوراً کوئی انسان کرے گا، مستکرہ علیہ، کہ میری امت سے، اللہ کے رسول سے ثابت ہے کہ میری امت سے خطا اور نسیان اٹھا لیا گیا، اور وہ چیز بھی جس پر ان کو مجبور کیا جائے. خطا اور نسیان تو قرآن حدیث سے ثابت ہے، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، اگر ہم بھول جائیں یا خطا کر جائیں تو پروردگار تو ہمارا مواخذہ نہ کر. ان دعاؤں کے آخر میں صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا، صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بندہ جب یہ آیتیں پڑھتا ہے، دعائیں پڑھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کا فعلت، میں نے ایسا کر دیا، یعنی خطا اور نسیان پر تمہارا مواخذہ نہیں کروں گا. اسی طرح زبردستی، ہاں، سورہ نور میں وہ مضمون موجود ہے، وَمَن يُكْرِهُنَّ، ہاں، وَمَن يُكْرِهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ. کچھ عورتوں کو اہل جاہلیت بدکاری پر مجبور کرتے تھے، کمائی کرنے کے لیے، زنا کروانے پر، تو اب ان میں سے مومن ہو گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو منع کیا کہ آپ مجبور نہ کریں، ہاں، مومنہ عورتوں کو اور ان لوگوں کو مجبور نہ کریں. اور اگر کسی کو مجبور کیا جائے تو مجبور کی گئی عورتوں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مواخذہ نہیں ہوگا. قرآن کی اس آیت کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ اللہ غفور الرحیم ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک مقدمہ یہ بھی آیا کہ ایک عورت سے ایک شخص نے زبردستی زنا کیا، ہاں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زانی کو تو، حضرت عمر بن خطاب نے اس زانی کو تو سزا دی، لیکن اس عورت کو سزا نہیں دی، اس لیے کہ وہ مجبور تھی، اس سے زبردستی کی گئی تھی، اس نے مخالفت اور اپنے آپ کو بچانے کی پوری کوشش کی تھی. خیر، تو کہا الاکراہ یدرأ التکفیر عن المسلم. اکراہ یعنی زور زبردستی، یہ بھی مسلمان کو تکفیر سے دور کرتی ہے، بچاتی ہے. فمن ثبت انہ کان مکرہا علی کلمۃ الکفر، جس شخص کے بارے میں یہ ثابت ہو جائے کہ وہ کلمہ کفر پر مجبور کیا گیا، اس پر زور زبردستی کر کے بلوایا گیا، اور فعل کفری یا کسی کفریہ فعل پر یحکم باسلامہ، تو اس کے مسلمان ہونے کا حکم لگایا جائے گا. یہ مجبور ہونے کی شکل میں آدمی اگر جان بچانے کے لیے، اپنی جان بچانے کے لیے زبان سے کلمہ کفر کہتا ہے، آگے وہی انہوں نے بیان کیا، تو بھی کافر نہیں ہوگا. جیسا کہ آگے پڑھ رہے ہیں، فَالْإِكْرَاهُ عَلَى الْقَوْلِ أَوِ الْفِعْلِ الْكُفْرِ لَا يَكُونُ كُفْرًا عَلَى الصَّحِيحِ. صحیح قول اور دلیل کی بنیاد پر زبردستی کوئی بات یا فعل کفریہ
کر لے آدمی وہ زور زبردستی اور مجبور ہونے کی بنیاد پر، تو صحیح قول کی بنیاد پر وہ کافی کفر نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کی وجہ سے، الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان۔ میں نے ابتدا میں پوری آیت پڑھی تھی، سورہ نحل کی آیت نمبر 106 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شروع میں فرمایا من کفر باللہ من بعد ایمانہ، جو شخص ایمان لانے کے بعد کفر کرے، یہ بیان کرتے ہوئے اللہ نے مستثنا کیا، استثناء کیا، اس سے خارج کیا، الا مگر وہ شخص من کیا ہے، من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، سوائے اس کے جو کفر کرے، جو مجبور کیا جائے، اکرہ مجبور کیا جائے، جس پر زور زبردستی کی جائے، وقلبہ مطمئن بالایمان، لیکن اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو۔ زور زبردستی کی گئی، کلمہ کفر کہہ دیا، ولکن من شرح بالکفر، آگے وہ ہے اس کا جو شخص شرح صدر کے ساتھ سمجھ بوجھ کر کفر کو اختیار کرے گا قول یا فعل کے طور پر، تو پھر اس پر اللہ کا غضب ہے اور ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ لیکن اللہ نے مستثنیٰ کیا اس شخص کو جو مجبور کیا جائے۔ اس سلسلے میں مشہور ہے تفسیروں میں، لیکن وہ مرسل یا معضل روایت ہے۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کفار مکہ نے مکی دور میں ان کی والدہ حضرت سمیہ، ان کے والد حضرت یاسر کو بڑی بے دردی سے شہید کیا، ان کی والدہ کو شمگاہ پر جو ہے برچھا مار کر ابو جہل نے جو ہے شہید کیا۔ ہاں، ان کے ہی غلام تھے غالباً، ہاں علامہ کیلانی وغیرہ نے لکھا ہے۔ اور پھر حضرت عمار بن یاسر پر بھی جو بہت زور زبردستی اور شدت اختیار کی اور ان سے کہلوایا کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہو، تو انہوں نے کہہ دیا، کفار نے چھوڑ دیا، تو وہ روتے ہوئے اللہ کے رسول اللہ کے پاس تشریف آئے اور بتایا کہ ایسا ایسا ہوا، میری بپتا یہ تھی اور میں شدید تکلیف کی بنیاد پر آپ کے جناب میں، آپ کے بارے میں نے کچھ باتیں غلط سلط کہہ دی اور ایسی ایسی باتیں کہہ دی۔ تو اس روایت میں یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا فَإِنْ عَادُوا فَعُدْ، اگر وہ دوبارہ ایسا کرے تو تم بھی کرو گے، تم بھی دوبارہ ایسا کر سکتے ہو۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا، کیلانی صاحب نے اس روایت کو نقل کر کے بخاری کا حوالہ دیا، میں نے بخاری میں تلاش کیا، نہیں ملی، اور پھر علامہ البانی کی تحقیق میں دیکھا تو انہوں نے کہا مرسل اور معضل، یہ روایت مرسل ہے یا معضل ہے۔ معضل سند میں اکٹھا دو راویوں کا انقطاع، اور مرسل صحابی کا نام لیے بغیر تابعی اگر روایت کرتا ہے اللہ کے رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو وہ جو ہے مرسل روایت ہوتی ہے۔ بعض حالات میں مرسل حجت ہوتی ہے اور عام حالات میں ضعیف ہوتی ہے۔ خیر، وہ تفصیل کسی اور موقع پر یا وہ اصول کی بحث ہے۔ بہرحال اللہ حضرت عمار بن یاسر کا میں ایک اور مثال دے دوں۔ حضرت امام مالک رحمہ اللہ نے ایک فتویٰ دیا تھا جس پر ان کو آزمائش میں مبتلا کیا گیا، خلیفہ وقت نے گرفتار کروایا، ہاں واپس لینے کا حکم دیا، آرڈر دیا۔ انہوں نے کہا کہ طلاق المکرہ لیس بشیء، زبردستی کی طلاق کوئی چیز نہیں ہے۔ اگر کسی کو زبردستی طلاق دلوائی جائے تو مجبور ہو کر کسی آدمی نے کہہ دیا، اب مجبور ہونا بھی یہاں ہمارے یہاں کچھ لوگ بولتے ہیں اس نے کہا تھا تو میں نے دے دیا، تو صرف اس کا کہنا آپ کو مجبور نہیں کرتا، جان پہ بنائے، بہت زیادہ اذیت و تکلیف ہو تب اس کو مجبوری کہا جائے گا۔ ہاں، ایک آدمی بولتا ہے کہ میں جو ہے میرے پاس صرف 5 لاکھ ہی تھا، ٹرک لینا تھا تو میں مجبور تھا اس لیے میں نے بینک سے قرضہ اٹھا لیا۔ جب آپ کے پاس 5 لاکھ تھا تو آپ مجبور کہاں سے؟ 2 لاکھ تھا تو آپ مجبور کہاں سے؟ سیکنڈ لے لیجیے، ہاں ٹھیلا لگائیے۔ ایک مزدور یا عام آدمی جو ہے 500 میں بھی دھندا کر لیتا ہے، پیٹ پال لیتا ہے، تو مجبور کسے کہیں گے؟ یہ بھی اچھی طرح دماغ میں رہے، جہاں چارہ کار نہ ہو، جان بچانے کے لالے پڑ جائیں یا بہت شدید تکلیف اور پریشانی کا سبب بننے والا ہو، ایسے کو مجبور کہا جائے۔ تو حضرت امام مالک نے کہا طلاق المکرہ لیس بشیء، ہاں زبردستی کی طلاق کوئی چیز نہیں۔ خلیفہ نے کہا کہ میں نے زبردستی بیعت لی ہے، تو امام مالک کے اس فتوے سے میری بیعت پر ضرر پڑ رہی ہے کہ میری بیعت بھی قابل قبول ہے۔ تو انہوں نے کہا فتویٰ واپس لو، کہا قرآن حدیث کی روشنی میں کہا ہے، دین کے اصولوں کی بنیاد پر کہا ہے، میں واپس نہیں لے سکتا۔ تبھی ان کو سزا دی گئی، ان کا مونڈا اکھڑوایا گیا۔ مونڈا اکھڑ جانے کی وجہ سے وہ رفع الیدین نہیں کر پاتے تھے، نیت نہیں باندھتے تھے، اسی لیے مالکی لوگ بہت سارے جو ہے آج ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھتے ہیں، جبکہ تحقیق یہ ہے کہ علامہ امام مالک رحمہ اللہ نیت باندھنے کے بھی قائل تھے، رفع الیدین کے بھی قائل تھے، ہاں لیکن ابن قاسم وغیرہ کی جو ان کے شاگرد ہیں، روایت کی بنیاد پر یہ مشہور ہو گیا کہ امام مالک قائل نہیں تھے۔ خیر، تو حضرت امام مالک رحمہ اللہ پھر گدھے پر بٹھا کے کالک لگا کے بازاروں میں گھمایا گیا، اور وہ کہتے تھے کہ جو مجھے جانتا ہے جانتا ہے، جو نہیں جانتا وہ جان لے کہ میں مالک ابن انس ہوں، اور میں یہ کہتا ہوں کہ زبردستی کی طلاق کوئی چیز نہیں ہے۔ بابری مسجد کا جب سانحہ ہوا، اس کو توڑا گیا، پورے ملک میں فسادات کی لہر ہوئی، بہت سارے واقعات آئے،
میں ان بچوں کو پڑھاتے ہوئے اس درمیان میں نے عزیمت اور رخصت کی مثال دیتے ہوئے اس وقت کے 2 واقعات جو اخبارات میں آئے تھے. سورت میں ایک مسجد کے امام کو لوگوں نے کہا جے رام جی کی بولو، انہوں نے کہا نہیں بولوں گا. ان کو مارا پیٹا گیا، زمین پہ گھسیٹا گیا اور آخر میں پنکھے پہ لٹکا کر پھانسی دے دی، قتل کر دیا. بمبئی کا ایک واقعہ آیا کہ ایک عورت کے شیر خوار بچے کو 3-4 منزلہ عمارت میں اس کا فلیٹ تھا، لٹکا کر بولا گیا کہ تو بول شرکیہ کلمہ ورنہ اس بچے کو پھینک دیں گے. اس نے بول دیا، انہوں نے بچے کو چھوڑ دیا. تو میں نے بچوں کو بتایا کہ اس میں کس کا عمل صحیح ہے کس کا غلط ہے. عمل دونوں کا صحیح ہے. جان بچانے کے لیے اس عورت نے اپنے بچے کی جان بچانے کے لیے مجبور ہو کر کلمہ کفر کہا. اگر دل میں ایمان پر مطمئن ہے تو کوئی حرج نہیں، وہ جائز ہے، رخصت ہے، گناہ نہیں ہے. اور امام صاحب نے جان دے دی لیکن کلمہ کفر نہیں کہا، یہ صرف جائز نہیں افضل ہے، اعلیٰ درجے کی بات ہے. یہ اسی کو عزیمت اور اعلیٰ درجے کا عمل کہتے ہیں. تو یہ رخصت ہے، لیکن عزیمت یہی ہے کہ کفر شرک کے بارے میں ہم جان دے دیں، جلا دیے جائیں، کاٹ دیے جائیں، شرک نہ کریں. لیکن اگر جان بچانے کے لیے ہم نے کلمہ کفر کہا تو قرآن کی یہ اجازت موجود ہے. اتنا تقیہ جو شیعوں نے عمومی طور سے دین کے 10 حصوں میں سے 9 حصہ بنا دیا اپنی جھوٹی روایتوں کی بنیاد پر کہ دین کے 10 حصوں میں سے 9 حصہ تقیہ ہے. تو اتنا تقیہ جائز ہے جان بچانے کے لیے شریعت میں، جس کو ہم رخصت کہتے ہیں. خیر، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد اور پھر یہ کچھ باتیں میں نے دلیل کے طور پر بیان کی کہ زور زبردستی سے اگر کوئی کفر کا ارتکاب کر رہا ہے تو اس کو بھی کافر نہیں کہیں گے. آخری لائن انہوں نے بیان کی فمن اکرہ علی قول کفری، چنانچہ کسی کو اگر کفر کی بات کہنے پر مجبور کیا جائے، جیسے اللہ تعالیٰ کو یا اس کے رسول کو برا بھلا کہنا، گالی دینا، یا اللہ کے دین کو گالی دینا، قرآن وغیرہ کے بارے میں الٹی سیدھی بات کہنا. ابھی ہمارے یہاں ہجومی تشدد میں بھی کچھ لوگ اس طرح کی باتیں بلواتے تھے بعض لوگوں سے، اور نحو ذالک، یا اس طرح کی کوئی بات، او فعل کفری، یا کوئی کسی کفریہ کام پر مجبور کرے، جیسے کسی مخلوق کو سجدہ کرنے پر کسی کو مجبور کیا جائے، یا اس طرح کے کسی عمل کو اگر وہ شخص مجبوراً یہ کر رہا ہے، دل میں ایمان اور اطمینان ہے ایمان پر، تو فإنہ لا یکفر بذلک، اس بنیاد پر اس کو کافر قرار نہیں دیا جائے گا. یہاں یہ گفتگو ختم ہوتی ہے. اس گفتگو کے سلسلے میں آغاز میں نے اس کی نزاکت اور اہمیت کو بیان کیا تھا کہ کسی معین شخص کو کافر قرار دینا کتنا برا ہے. ہاں، ابھی یہاں میں اور مزید کچھ بات کہنا چاہتا تھا لیکن وقت زیادہ ہو گئے. کل کا انشاءاللہ شبہات کے فتنے کا جو بحث چھڑے گی تو خارجیت کے تناظر میں اس کے کیا کیا نتائج مرتب ہوتے ہیں، اور یہ کبار علماء کے فتوے میں جو باتیں بیان کی گئی ہیں بہت زبردست. ہاں، اس میں انہوں نے ایک دلیل دی کہ بعض مرتبہ کسی خاص جذبے کے تحت بھی اگر ایک انسان سے کفر کا ارتکاب ہوتا ہے تو دیکھیے قرآن حدیث کی روشنی میں اس کو کافر نہیں کہا گیا. وہ حدیث آپ نے بارہا سنی ہے صحیح مسلم کی کہ ایک آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے سے انتہائی خوش ہوتا ہے جو سچی توبہ کرتا ہے. اور پھر اس کی مثال بیان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جیسے کوئی آدمی اونٹ پر سوار ہو کے ریگستان میں جاتا ہے، ایک جگہ آرام کرنا چاہتا ہے، آنکھ لگ گئی، جب آنکھ کھلتی ہے تو اونٹ غائب، اس پر سارا ساز و سامان ہے. اب وہ سمجھ رہا ہے کہ میں تو اب اس ریگستان سے نکل بھی نہیں پاؤں گا اور میرا کھانا پینا بھی اسی پر تھا، لہٰذا میں یہاں مر جاؤں گا. اور اسی میں اس کو بے ہوشی یا غنودگی آ گئی. اب جب آنکھ کھلی تو اس کا اونٹ اس کے سامنے موجود کھڑا ہے اور اسے دیکھ کر وہ انتہائی خوش ہوتا ہے، اتنا خوش کہ مارے خوشی کے وہ کہتا ہے کہ اے اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب. کہنا چاہیے کہ میں تیرا بندہ تو میرا رب، لیکن الٹا بول دیا. ہاں، خوشی کی زیادتی کی وجہ سے اسے اپنے جذبات پر کنٹرول نہیں رہا، زبان پر کنٹرول، وہ کیا بول رہا ہے سمجھ میں نہیں آیا. تو دیکھیے اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول نے مثال دی، کہا کہ وہ کہنے والا کافر نہیں ہو جائے گا. انتہائی خوشی اور انتہائی غصے کی حالت میں جب آدمی کوئی بات کہتا ہے اور اسے اس بات کا احساس نہیں ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، الٹا کہہ دیتا ہے، تو ہم اسے فتویٰ نہیں دے دیں گے کہ تو نے جو بات کہی اس کی وجہ سے تو اسلام سے خارج ہو گئے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے اور صحیح دین کو اختیار کرنے کی توفیق دے، اس کی برکت سے دنیا اور آخرت میں کامیابیوں سے نوازے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد.